میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان. میں اس وقت پیٹربرا ایک اسلامک سینٹر مسجد میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں چودھری عبد المقدس جو اس مسجد کے چیئرمین بھی ہیں. سر کیا حال آپ کا؟ جی بالکل خیریت سے ہوں. تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے برطانیہ میں کب آئے تھے اور آپ اس وقت کتنے پیسے لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ برطانیہ میں جی 1962 میں آیا تھا اور پیسہ میرا 1 پاؤنڈ بھی نہیں تھا میرے پاس. اور میرا مین مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرنے میں آیا تھا اور اس کے لیے مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا. سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا آپ نے؟ میں نے ایک فیکٹری میں ایز اے ٹریننگ میکینک تھا اور دیٹ واز ڈے ریلیز کورس ہوتا تھا اس وقت. اس وقت کتنی پے تھی؟ اس کو 4 پاؤنڈ ہفتے کی 4 پاؤنڈ ہفتے کی تنخواہ تھی اور اس میں سے سارا گزارا کرنا. میرے کزن جہاں پر ہوتے تھے میں ان کے پاس پیٹربرا میں نہیں ناٹنگھم میں. میرا فرسٹ اسٹیشن ناٹنگھم تھا تو وہاں پر میں نے جو ٹرینٹ یونیورسٹی آج کل وہاں پر تعلیم حاصل کی اور میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کا میں نے کورس کیا تھا. اس کے بعد میں نے یہاں لنڈن میں چلا گیا, وہاں پر بھی میں ٹریننگ حاصل کی, کورس حاصل کیا اور 1969 کے بعد میں یہاں پیٹربرا میں اور اس وقت سے لے کر آج دن تک تقریباً میری جو کمیونٹی سروس ہے وہ 1971 میں شروع ہوئی اور 50 سال سے اوپر مجھے کمیونٹی سروس میں ہو گیا. 50 سال سے پہلے ہم نے پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن بنائی جس میں کہ عام ہمارے لوگ جو نئے آ رہے تھے پاکستان سے ان کے بے شمار مسائل تھے, ان کے لیے ہم نے ایسوسیشن بنائی. پھر میں نے سب ایشین کو اکٹھا کیا, ایشین کمیونٹی ایسوسیشن بنائی. میں ریسلیشن میں چیئرمین میں رہا ہوں یہاں پر اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے یہاں پر جسٹس آف پیس بھی بنایا گیا. تو آپ تقریباً 12 سال سے میں اس فیضان مدینہ مسجد سے منسلک ہوں اور یہ فیضان مدینہ مسجد جو ہے کہ یہ پرپز بلٹ نئی مسجد بنی ہے جو کہ پورے علاقے میں ایسٹ اینگلیا میں سب سے بڑی مسجد ہے. جی پیٹربرا میں نہیں بلکہ پورے علاقے میں کیمبرج شہر پورے علاقے میں پوری کیمبرج شہر میں سب سے بڑی مسجد. یہاں پر اس کی نمازی آ سکتے ہیں مسجد میں دونوں؟ اس میں تقریباً 2500 نمازی ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں اور ہمارے جمعے کے موقع پر بھی کم از کم 1500 نمازی جو ہیں یہاں پر آ سکتے ہیں. اور پاک نمازیوں کے علاوہ جو ہے ہمارے لیے 450 بچوں کی دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی درس دیتے ہیں. انگلش میں درس ہوتا ہے. ہمارے جو بچے جو انگلش زیادہ بہتر سمجھتے ہیں خطبہ ہوتا ہے یہاں خطبہ جو ہوتا ہے خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے لیکن جو تقریریں ہوتی ہیں تقریر جو ہوتی ہے وہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہوتی ہے تاکہ ہم دونوں کو ہمارے پاس غیر پاکستان بھی آتے ہیں, افریقہ کے ہیں, عرب ملک کے آتے ہیں. سو ان کے لیے ہم نے انگلش کا بندوبست بھی کیا ہے. 15 منٹ کا انگلش کا ہوتا ہے اور 15-20 منٹ کا اردو میں ہوتا ہے. سو وی اکوموڈیٹ بوتھ آف دیم. اور اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے انگلش میں بھی لیکچر دیتے ہیں حدیث اور قرآن. سر یہ میں نے پوچھ رہا کہ پاکستان آزاد کشمیر میں یا پاکستان کس جگہ سے آتے ہیں؟ بھمر سے آزاد کشمیر سے خاص بھمر شہر سے خاص شہر سے نہیں خاص شہر ہے ہمارا بھمر میں. میرے وہ آپ جانتے ہوں گے شاید جو اس وقت نیفی ہیں ہمارے وہ آزاد اسمبلی کے چودھری انوار الحق وہ میرے چودھری صحبت علی مرحوم وہ میرے سالے تھے. اچھا تو وہ فوت ہو گئے. سینئر منسٹر تھے لیفٹیننٹ جنرل اکرام الحق جانتے ہوں گے. وہ یہ بتائیں کہ شارٹ کہ آپ کے شادی آپ نے کب کی اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں نے شادی کی تھی 67 میں نے شادی کی تھی اور میرے اپنی فیملی سے کی تھی؟ نہیں چودھری صحبت کی فیملی سے کی تھی, ان کی بہن کے ساتھ. تو میرے 5 بچے تھے, 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. بدقسمتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے ایک بیٹی کو لے گیا اپنے پاس. وہ شی واز اے ہائیلی کوالیفائڈ بیرسٹر تھی, نیوز کاسٹ بھی تھی. تو وہ 8 سال پہلے وہ کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی. تو بس اب میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں اور سارے جو ہیں وہ سب یونیورسٹی میں سب ہیں. میرے 2 ڈاکٹر بچے ڈاکٹر ہیں اور 2 سولسٹر بیرسٹر ہیں. اچھا سر, بچے جو ہیں میں نے یہاں دیکھا ہے برطانیہ میں وہ منشیات کی طرف ڈرگ کی طرف ان کو کیسے آپ ان کو کیسے روکا جائے؟ کیا میسج دیں گے ماں باپ کو کہ وہ کیا کریں اپنے بچوں؟ یہ بہت ہی عام سوال ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے یہ ڈرگ کا مسئلہ جو ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے علماء کرام کو بھی ہم یہ بھی ہے جو درس دیتے ہیں
جب جمعہ پر تقریر ہوتی ہے تو اس میں یہی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ڈرگ کا مینس کیا ہے، کتنا خطرناک چیز ہے. اور بلکہ ابھی اتفاقی یہ ہوا ہے کہ آپ آ جائیں کہ 3 ہفتے پہلے ہم نے ہر وینسڈے کو بچوں کے لیے سیشن ڈرگ اویئرنیس کے کورس کرائے تھے یہاں، اور کہ اس میں کیا کیا خطرات ہیں، اس کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے، کیا کرنا ہی ہے. تو ہم اس سلسلے میں بڑے اچھے کئی ایک اور اقدام کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ جو 12 سال سے لے کر 16 سال کے بچوں کے لیے پروگرام کیا تھا، اور اب جو ہمارا خیال ہے کہ 16 سال سے اوپر جو بچے ہیں ان کے لیے پروگرام کیا جائے ڈرگ اویئرنیس، اور اس کا ڈینجر کیا ہے، خطرہ کیا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ہے کہ والدین سے بھی ہم یہ کورس کر رہے ہیں، والدین کو بھی اویئر کر رہے ہیں کہ اس چیز کا خطرات کیا ہیں اور آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتی ہیں، اور اس قسم کے وجہ کہاں سے پیسے آتے ہیں. محنت کرنے سے کام کرنے سے نہیں آئے گا. تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف وہاں پر نہ چھوڑے، بلکہ اس سلسلے میں وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں اور انہیں صحیح راستہ پہ کریں. اور ہماری جو مسجدیں ان کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس بلکہ سلسلے اپنے خطبوں میں، اپنے سپیچ میں علماء کرام جب وہ وہ انشاءاللہ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہے کہ ہمارے خطبہ جو جمعہ کا ہوتا ہے اس میں بھی یہ بات چیز جو ہے انگلش میں بھی اور اردو میں یہ عوام کو بتائی جاتی ہے کہ بھائی آپ اس بارے میں خیال رکھیں کہ یہ ایک پوری نسل کو تباہ کرتی ہے. چڑھا ایک نہیں، ایک انسان کو تباہ ہوتا ہے. یعنی کہ ڈرگ جو کہ ایسی چیز ہے، یعنی دوسری جو چیزیں ہیں، یعنی مثلاً اگر سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ ساری نسل کو تباہ نہیں کرے گا. اور ڈرگ جو ہے یہ کہ پورے خاندان کو تباہ کرے گا، پوری کمیونٹی کو تباہ کرے گا. تو اس قسم میں ہم پروگرام کر رہے ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، جی جو آپ سمجھتے کہ پوری دنیا میں زلزلہ آئے، طوفان آئے، مصیبت آئے، دنیا کے کسی کونے میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کرتی ہے. وہاں کیمپ لگاتی ہے، آئی کیمپ لگاتی ہے، وہاں میڈیسن دیتی ہے، فوڈ دیتی ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑی خوشی ہے. اور میں نے ان کے ایک دو سیمینار بھی دیکھے ہیں ان کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے. مقصود صاحب نے انوائٹ کیا تھا، ہم وہاں پر گئے تھے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بہت نیک اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی، اور ان کی جو بھی یہ کام کرتے اس سے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے. آج نے دیکھا کہ ہم ان کو 4000 پاؤنڈ کا چیک دے رہے ہیں افغانستان کے لیے، اور اسی لیے ہم ان کو دے رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ ایک ایک پینی کا یہ حساب رکھیں گے، اور جو رقم ہم ان کو دے رہے ہیں وہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچے گی. تو اس لیے ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اس قسم کی آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہے جو کہ یہ ساری چیزیں کام کرے گی. میں آپ کے طرف سے کہوں گا کہ بھئی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ایسے ادارے کا اور ایسے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک پینی بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں جائے کہ وہ صحیح اپنے مستحق جو لوگوں کو ان تک پہنچائیں گے. بالکل میرا یہی میسج ہوگا کہ دیکھیں یہ جو زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں مختلف چیریٹیز میں، خاص کر مصطفیٰ ٹرسٹ کے بارے میں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری آئندہ جو زندگی اگلے جہان میں ہوگی اس کے لیے. تو ہم سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ نیک کام کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، یہ آپ جتنا بھی ہو سکے ان کی مدد کریں. اور یہ ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس سے میں 10 گنا زیادہ آپ کو دوں گا. تو پھر اس کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر آپ 10 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ کو 100 پاؤنڈ ملے گا. آپ نے بھی آئی کیمپ لگوایا بھمبر میں المصطفیٰ کا؟ ہم نے نہیں لگوایا، لیکن وہ لگوا رہے ہیں، کیونکہ میرا وہاں پر بہت کم بھی میں چاہتا ہوں یہ نہیں کبھی کبھار 2-3 ہفتے کے لیے. تو ہمارے عزیز و کارکارے ہیں چودھری پرویز حشر صاحب، وہ اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، یعنی دوسرے نوار الحق صاحب جو اسپیکر ہیں، یہ سارے ہمارا پورا سیاسی خاندان ہے یہ، وہ سارے اس بارے میں نیکا میں بڑے ایکٹیو ہیں تو کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. جی بڑے خوبصورت انداز میں چودھری مقدس صاحب نے میرے ساتھ بات کی، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوا ہوں کہ جب پاکستان سے یہاں تشریف لائے انہوں نے اپنی محنت کی، اپنی محنت اور اسٹرگل سے یہ آگے بڑھے، اور آج یہ 50 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا
کہ اس پیٹر برا کے اس پورے علاقے میں سب سے بڑا یہ جو مسجد ہے، یہ درس گاہ ہے، یہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور سپیچ بھی انگلش اردو میں جو یہاں کے جو عالم ہیں وہ کرتے ہیں، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت دے اور زندگی دے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ راجہ فیض سلطان، RFS نیوز، پیٹر برا۔